ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس کی ابتدا اور اس کے درمیان میں مسلمانوں کے بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ قسم کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ یہ ایسی شہادتیں تھیں کہ اگر کہا جائے کہ مسلمانوں پر اس وقت قیامت ٹوٹ پڑی تھی تو کم نہیں ہوگا۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی المناک دن تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں مختصر سی گفتگو کریں گے۔ ایک مختصر سا واقعہ پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی بہادر اور طاقتور قسم کا انسان بنایا تھا۔ آپ کی خلافت کا وقت تھا۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ قادسیہ کی طرف بھیجا۔ کافی وقت گزر گیا، کوئی عطا پتہ نہ چلا کہ جنگ کا کیا بنا ہے، فتح ہوئی ہے یا شکست ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت اتنی ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا۔ آج تو ہم یہاں پر بیٹھے بٹھائے فون پر ایک دوسرے سے حال احوال پوچھ لیتے ہیں، پوچھنا کیا دیکھ بھی لیتے ہیں تصاویر میں، ویڈیو میں۔ اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں تو کافی وقت گزر گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی پریشان تھے کہ جنگ قادسیہ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، تو آپ کیا کرتے، مسجد نبوی سے نکلتے اور جو قادسیہ کی طرف راستہ جاتا وہاں پر آ کر بیٹھ جاتے اور ہر آنے جانے والے سے پوچھتے کہ وہاں پر جو صحابہ کی جماعت گئی ہوئی ہے جنگ کے لیے ان کا کیا بنا، کسی کو کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ اسی اثناء میں ایک دن آپ چلے، وہاں پر جا کر بیٹھ گئے۔ ادھر قادسیہ کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو خط لکھ کر دیا کہ جاؤ مدینہ کے اندر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا یہ خط دے کر آؤ، اور انہیں بتلاؤ کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی ہے اور کفار کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ تو اس وقت ہوتا کیا تھا کہ جب کہیں پر کوئی جنگ شروع ہوتی تو مسلمان دور دراز علاقوں سے آ کر اس میں شامل ہو جاتے۔ وہ شخص بھی اسی طرح کہیں دور دراز علاقے سے آیا تھا اور وہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتا نہیں تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور چل پڑا مدینہ کی طرف۔ جب مدینہ کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص وہاں پر بیٹھا ہوا ہے جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن وہ آدمی پہچانتا نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال کیا کہ کیا تم قادسیہ کی طرف سے آ رہے ہو؟ تو وہ شخص جواب دیتا ہے کہ ہاں میں وہیں سے آ رہا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوال کیا کہ مجھے بتلاؤ وہاں پر کیا بنا؟ مسلمانوں کا جو جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، تو وہ آدمی آگے سے جواب دیتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی ہے اور کفار کو شکست ہو گئی ہے، مسلمان قادسیہ کی جنگ جیت چکے ہیں۔ یہ بات کر کے وہ شخص شہر مدینہ کی طرف اپنا گھوڑا دوڑا لیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ساتھ دوڑتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتلاؤ خالد بن ولید کیسا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہیں۔ پھر کسی اور صحابی کا نام لے کر پوچھا کہ وہ کیسے ہیں؟ وہ کہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہیں۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوچھا، وہ کہتا ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھڑ سوار کے ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کیوں اس گھڑ سوار کے ساتھ دوڑ رہے ہیں؟ جب گھڑ سوار نے یہ بات سنی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر کر یہ عرض کرنے لگا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ ہی امیر المؤمنین ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ تجھے کیسے معلوم ہوگا، میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں۔ دیکھیے 24 لاکھ مربع کلومیٹر پر حکومت کرنے والا شخص، اس کے اندر کتنی عاجزی اور انکساری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آل رسول اور اصحاب رسول سے محبت کرنے والا بنا دے، آمین۔